واقعہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی عظیم تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کا مکمل نام عقبہ بن عامر الجہنی ہے اور آپ کا تعلق قبیلہ جاؤنا سے تھا جو عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ حضرت عقبہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت اور فتوحات کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی سیرت ہمیں بہادری، علم اور تقوی کے بہترین مثالوں سے روشناس کراتی ہے۔ ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت عقبہ بن عامر کی پیدائش عرب کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ بچپن میں ہی آپ عرب کی صحرائی زندگی کے طور طریقوں سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ آپ کی طبیعت میں فطری شجاعت اور بہادری تھی۔ حضرت عقبہ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ جب حضرت محمد نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت عقبہ ان ابتدائی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں سخت مشکلات کا سامنا کیا۔ ہجرت مدینہ۔ حضرت عقبہ بن عامر نے نبی کریم کی زندگی کے مشکل ترین ادوار میں ان کا ساتھ دیا۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو حضرت عقبہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جو نبی کریم کے حکم پر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ پہنچ کر اپنے نبی کریم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے نئے معاشرے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جنگوں میں شرکت۔ حضرت عقبہ بن عامر کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے اسلام کی ہر بڑی جنگ میں شرکت کی۔ آپ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق سمیت دیگر غزوات میں بھی شریک رہے۔ حضرت عقبہ کی تلوار ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف اٹھتی رہی اور اپنے اسلام کے لیے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں حضرت عقبہ بن عامر نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی فوج بہت زیادہ تھی، لیکن حضرت عقبہ جیسے بہادر صحابہ کی بدولت اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں حضرت عقبہ نے اپنی فطری شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور کفار کے کئی سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں بھی حضرت عقبہ بن عامر نے نبی کریم کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان ہوا، لیکن حضرت عقبہ جیسے مخلص صحابہ کی بدولت اسلام کو مضبوطی ملی۔ اپنے جنگ کے دوران نبی کریم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی اور آپ کا کردار تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا گیا۔ فتوحات میں کردار۔ حضرت عقبہ بن عامر کا نام ان صحابہ کرام میں شامل ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں کئی فتوحات میں حصہ لیا۔ مصر کی فتح۔ حضرت عقبہ بن عامر کا سب سے نمایاں کارنامہ مصر کی فتح میں ان کا کردار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں مسلمانوں نے مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ حضرت عقبہ بن عامر کو مصر کی فتح کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور بہادری کی بدولت اس اہم علاقے کو فتح کیا اور اسلام کے جھنڈے کو مصر کی سرزمین پر لہرا دیا۔ افریقہ میں فتوحات۔ حضرت عقبہ بن عامر نے افریقہ کے کئی علاقوں میں بھی اسلامی فتوحات میں حصہ لیا۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے کئی اہم علاقوں کو فتح کیا اور اسلام کی روشنی کو افریقہ کی سرزمین پر پھیلایا۔ علمی خدمات۔ حضرت عقبہ بن عامر صرف جنگجو ہی نہیں تھے بلکہ آپ علم و فضل کے بھی مالک تھے۔ آپ قرآن کریم کے حافظ تھے اور حدیث کی روایت میں بھی آپ کا نمایاں مقام ہے۔ آپ نے کئی اہم احادیث نبی کریم سے براہ راست روایت کی اور امت کو دین کی تعلیمات پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حدیث کی روایت۔ حضرت عقبہ بن عامر سے کئی اہم احادیث مروی ہیں۔ اپنے نبی کریم کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کی تعلیمات کو نہ صرف یاد کیا بلکہ امت کو پہنچانے کا فریضہ بھی انجام دیا۔ آپ کی روایت کردہ احادیث اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی کا ذریعہ بنی ہے۔ غزوہ احد میں بہادری۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں نبی کریم کی حفاظت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں کفار مکہ نے مسلمانوں پر بھاری حملہ کیا اور کچھ مسلمان وقتی طور پر میدان چھوڑ گئے تھے، لیکن حضرت عقبہ ان مخلص صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی کریم کے گرد حلقہ بنا لیا اور اپنی تلوار سے کفار کا مقابلہ کیا۔ اس واقعے میں ان کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی نمایاں طور پر سامنے آئی۔ مصر کی فتح۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو مصر کی فتح کے لیے بھیجا گیا۔ اپنے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصر کی فوجی مہم میں حصہ لیا۔ اس دوران حضرت عقبہ کی قیادت اور جنگی مہارت نے مسلمانوں کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس فتح کے بعد مصر اسلام کے زیر اثر آ گیا اور اسلامی تعلیمات کو وہاں پھیلانے میں مدد ملی۔ حضرت عقبہ کا قرآن سے محبت اور تعلیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم سے بے حد محبت تھی۔ اپنے نبی کریم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اسے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں خاص طور پر قرآن کی تعلیم دینے پر توجہ دی۔ آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اب سے قرآن کا درس لیا کرتی تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، جو شخص قرآن کو سیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے بہترین طریقے سے یاد کرے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ یہی اللہ کی کتاب ہے جو قیامت تک رہنما بنے گی۔ حضرت عقبہ کا تبلیغی سفر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے علم اور دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اب کو مصر بھیجا گیا تاکہ وہاں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے اور لوگوں کو اسلام کے اصولوں سے روشناس کرایا جا سکے۔ مصر میں اپنے بڑی محنت سے دین کی دعوت دی اور وہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فتح افریقہ اور عقبہ کا کردار۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے کچھ حصوں کی فتوحات میں بھی حصہ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ کو افریقہ کے مشرقی علاقوں میں فوجی قیادت سونپی تھی تاکہ وہاں اسلام کو پھیلایا جا سکے اور غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کی جا سکے۔ حضرت عقبہ نے اپنی جنگی حکمت عملی اور فوجی قیادت کے ذریعے مسلمانوں کو کامیاب فتوحات دلائیں۔ افریقہ کے کئی اہم علاقے حضرت عقبہ کی قیادت میں فتح ہوئے اور اسلام وہاں پھیلنے لگا۔ غزوہ موتہ میں شرکت۔ غزوہ موتہ کا شمار اسلامی تاریخ کی بڑی اور اہم جنگوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ میں بھی شرکت کی۔ یہ جنگ رومیوں کے خلاف لڑی گئی تھی اور مسلمانوں کو اس میں زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضرت عقبہ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے۔ حضرت عقبہ کا علم حدیث میں کردار۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا علم حدیث میں بھی بڑا مقام تھا۔ آپ نبی کریم کے قریب رہتے اور ان کی تعلیمات کو سننے اور یاد رکھنے کا خاص اہتمام کرتے۔ آپ نے کئی اہم احادیث روایت کی جن میں سے بعض اہم ترین احادیث اسلامی احکام اور تعلیمات کے بارے میں ہے۔ ایک مشہور حدیث جو اپنے روایت کی وہ ہے، نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی سخاوت۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو سخاوت اور فقیروں کی مدد کرنے میں بہت دلچسپی تھی۔ ایک موقع پر جب آپ مصر میں قیام پذیر تھے، ایک فقیر آپ کے پاس آیا اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت عقبہ نے نہ صرف اس فقیر کی ضروریات پوری کی بلکہ اسے اپنے پاس بٹھا کر کھانا بھی کھلایا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے۔ حضرت عقبہ کا اللہ پر یقین۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا اللہ پر کامل یقین تھا اور آپ ہر مشکل گھڑی میں اللہ سے مدد مانگتے تھے۔
ایک بار جنگ کے دوران جب دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان تعداد میں کمزور نظر آ رہے تھے، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، ہماری نصرت فرما۔ اللہ کی مدد سے مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہوئے اور حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ نبی کریم کی دعا کا واقعہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم نے مجھے دعا سکھائی جو زندگی بھر میرے لیے عظیم نعمت ثابت ہوئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں جس سے اللہ تمہاری مشکلات کو دور کر دے؟ حضرت عقبہ نے فرمایا، رسول اللہ، ضرور سکھائیں۔ پھر نبی کریم نے انہیں دعا سکھائی۔ غزوہ تبوک میں شرکت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت کی جو اسلامی تاریخ کی بڑی جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ دشمن کی طاقت بہت زیادہ تھی اور موسم بھی انتہائی سخت تھا۔ حضرت عقبہ کی ثابت قدمی اور صبر اس جنگ میں نمایاں رہا۔ آپ نے نہ صرف دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا بلکہ مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ غزوہ تبوک کے دوران حضرت عقبہ نے نبی کریم کے ساتھ کئی دن گزارے اور ان سے خصوصی دعائیں اور نصیحتیں حاصل کیں۔ رسول اللہ کا حضرت عقبہ کو خطبہ دینے کا حکم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی کریم نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کو خطبہ دوں۔ حضرت عقبہ حیران ہوئے کیونکہ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کو نصیحت کریں، لیکن نبی کریم نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا، عقبہ، لوگوں کو وہی بات کہو جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ یہ نبی کریم کی ایک حکمت عملی تھی تاکہ حضرت عقبہ کو خطبہ دینے کا تجربہ ہو اور وہ لوگوں کو صحیح دین پہنچا سکیں۔ اس کے بعد حضرت عقبہ نے ہمیشہ دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ادا کیا۔ نبی کریم کی سواری کے ساتھ چلنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا ایک خاص واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دن نبی کریم اپنے سفر کے دوران سواری پر تھے اور حضرت عقبہ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ نبی کریم نے حضرت عقبہ سے کہا، عقبہ، تم سواری پر کیوں نہیں آتے؟ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں اور آپ سے سیکھوں۔ نبی کریم نے اس محبت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے حضرت عقبہ کو دعائیں دیں اور انہیں مزید علم و حکمت سے نوازا۔ فتح قسطنطنیہ کی بشارت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم سے سنا کہ تمہارے بعد ایک دن قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس فتح میں بہترین سپہ سالار اور بہترین فوج ہوگی۔ یہ بشارت سن کر حضرت عقبہ نے عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی فتوحات اور دین کی سربلندی کے لیے وقف کریں گے۔ آپ کی یہ خواہش اور جذبہ ہر مرکہ میں نظر آتا رہا اور اپنے اسلام کی فتوحات میں حصہ لیا۔ لوگوں کی مدد اور سخاوت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نہایت سخی اور ہمدرد تھے۔ ایک دن ایک غریب شخص حضرت عقبہ کے پاس آیا اور مدد کی درخواست کی۔ حضرت عقبہ نے بغیر کچھ پوچھے اس کی ضروریات پوری کی اور اسے کھانا دیا۔ جب کسی نے اب سے پوچھا کہ اپنے بغیر سوال کیے اس کی مدد کیوں کی، تو حضرت عقبہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد میں دیر نہ کرو، کیونکہ اللہ کی مدد بھی اسی شخص کے قریب ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہو۔ یہ سخاوت اور فقیروں کی مدد کا جذبہ حضرت عقبہ کی شخصیت کا نمایاں حصہ تھا۔ غزوہ حنین میں شرکت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے غزوہ حنین میں بھی شرکت کی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک اہم معرکہ تھا۔ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو ابتدائی طور پر مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ جیسے مخلص صحابہ نے اپنے حوصلے اور بہادری سے اسلامی لشکر کو استحکام دیا۔ حضرت عقبہ کا جنگ میں عزم اور نبی کریم کے ساتھ وفاداری اسلامی فوج کے لیے باعث تقویت ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔
सईदना हजरत उमर के दौर में शाम की फतह। हजरत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में शाम की फतूहात में नुमाया किरदार अदा किया। एक मशहूर वाक़या ये है कि जब मुसलमानों ने शाम के मुख्तलिफ इलाकों को फतह किया, हजरत उमर ने हजरत अक़बा बिन आमिर को ख़ास तौर पर हिदायत की कि वो उन नए मफ्तूहा इलाकों में इस्लामी तालीमात को आम करें और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करें। हजरत अक़बा ने इस जिम्मेदारी को निहायत कामयाबी के साथ निभाया और बहुत से गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजरत अक़बा बिन आमिर का दिल पर असर करने वाला वाक़या। हजरत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा एक मजलिस में मौजूद थे जहां लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने का जिक्र हो रहा था। एक शख्स ने हजरत अक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपका क्या ख्याल है कि दिल पर ईमान का सबसे ज्यादा असर कैसे होता है? हजरत अक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जब तुम कुरान की आयत को गौर से पढ़ते हो और अल्लाह के कलाम को दिल में बसाते हो तो दिल नर्म हो जाता है और ईमान की रोशनी दिल में जगह बनाती है। दिल पर कुरान से बड़ा कोई असर नहीं हो सकता। ये नसीहत सुनकर लोग कुरान की तिलावत में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे और अपनी जिंदगियों को दीन की रोशनी में गुजारने की कोशिश करने लगे। हजरत अक़बा बिन आमिर का घोड़े पर महारत। हजरत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु घड़ सवारी में बेहद महारत रखते थे। एक वाक़या बयान किया जाता है कि जंग के दौरान हजरत अक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन की सफ़ों में दाखिल होकर बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी तेज रफ्तार घड़ सवारी और हरबी महारतों ने दुश्मन को हैरान कर दिया। वो दुश्मन की सफ़ों को काटते हुए ऐसी तेजी से वापस पलटे कि उनके साथी भी हैरत ज़दा रह गए। इस वाक़ये के बाद हजरत अक़बा की जंगी महारतों की शोहरत मज़ीद फैल गई। यमन की फतह का वाक़या। हजरत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की फतह में भी हिस्सा लेने का शर्फ हासिल हुआ। जब मुसलमान फौज ने यमन को फतह करने की तैयारी की तो हजरत अक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मुहिम में अहम किरदार अदा किया। यमन के इलाके में पहुंचकर हजरत अक़बा ने वहां के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। आपकी दावत और अच्छे अखलाक के नतीजे में बहुत से कबाइल ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमानों ने बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के इलाके को फतह कर लिया। हजरत अक़बा की इस कामयाबी को मदीना में भी सराहा गया। रसूल अल्लाह के साथ एक रात का सफर। हजरत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार रसूल अल्लाह के साथ सफर पर थे। रात का वक्त था और सर्दी बहुत ज्यादा थी। हजरत अक़बा नबी करीम के करीब आए ताकि उनसे कुछ सीख सके। रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया, अक़बा तुम कुरान पढ़ने वाले हो, अल्लाह के कलाम को दिल में बसा लो और हमेशा इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारो। ये रात हजरत अक़बा के लिए इंतहाई ख़ास थी क्योंकि नबी करीम की इस नसीहत ने उनके दिल को बहुत मुतासिर किया। एक गरीब औरत की मदद का वाक़या। हजरत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत का एक वाक़या बहुत मशहूर है। एक दिन मदीना मुनव्वरा में एक गरीब औरत हजरत अक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई और अपनी मुश्किलात का जिक्र किया। हजरत अक़बा ने फौरन अपने पास मौजूद तमाम माल इस औरत को दे दिया और उससे कहा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रिज़्क है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हजरत अक़बा की इस मदद ने इस औरत की जिंदगी बदल दी और वो हमेशा आपके हक में दुआएं करती रही। हजरत मुआविया के दौर में खिदमत। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में भी हजरत अक़बा बिन आमिर ने इस्लामी रियासत की तरक्की और फतूहात में अहम किरदार अदा किया। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अक़बा को ख़ास तौर पर शाम के इलाकों में इस्लामी तालीमात फैलाने की जिम्मेदारी दी। हजरत अक़बा ने अपनी हिकमत और इल्म के ज़रिए वहाँ के लोगों को इस्लाम की जानिब राग़िब किया और इस्लामी मुआशरत को फ़रोग़ दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ इल्मी मुकालमा। हजरत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मशहूर मुकालमा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुआ, जो कि इल्म के मैदान में बहुत मशहूर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक दिन हजरत अक़बा से कुरान की एक आयत के मुतालिक सवाल किया।
حضرت عقبہ نے نہایت تفصیل سے اس آیت کی تفسیر بیان کی اور اسے مختلف حوالوں سے سمجھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عقبہ کے علم کی تعریف کی اور کہا، آپ کا علم واقعی بے مثال ہے، اللہ آپ کو مزید علم عطا کرے۔ خندق کی کھدائی میں شرکت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں بھی شریک تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران اپنے بڑی لگن اور محنت سے کام کیا۔ جب رسول اللہ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا تو حضرت عقبہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دن رات کام کیا۔ آپ کا جذبہ دیکھ کر دیگر صحابہ کرام کو بھی حوصلہ ملا اور آپ کی محنت اور ثابت قدمی نے جنگ کے دوران مدینہ کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر کی مکہ مکرمہ میں واپسی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جو رسول اللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے جب اپنے کعبہ کو دیکھتے ہوئے نبی کریم کے ساتھ اللہ کے گھر میں سجدہ کیا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا اور حضرت عقبہ کی زندگی کا اہم حصہ تھا کیونکہ اپنے دین کے لیے طویل جدوجہد اور قربانی دی تھی۔ جنگ یرموک میں حصہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جنگ یرموک میں بھی شریک تھے جو کہ مسلمانوں اور بازنطین سلطنت کے درمیان ایک اہم معرکہ تھا۔ اس جنگ میں حضرت عقبہ نے اپنی جنگی مہارت اور دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اسلامی فوج کے حوصلے کو بلند کیا۔ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں اور خوف نہ کریں کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر کی بہن کا واقعہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح دین اسلام کی پیروکار تھیں اور آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت تھیں۔ اسلام کی دعوت اور بہن کی مشکلات۔ جب اسلام کی دعوت مدینہ میں پھیلنا شروع ہوئی تو حضرت عقبہ بن عامر نے اپنی بہن فاطمہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ فاطمہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے لگے۔ تاہم ان کی یہ تبدیلی ایک مشکل دور کا آغاز تھی کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ ظلم و ستم کا سامنا۔ فاطمہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے سرداروں نے انہیں اذیتیں دینا شروع کی تاکہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ ان پر جسمانی تشدد کیا گیا لیکن فاطمہ نے دین اسلام پر اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ اپنے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے بھائی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی طرح ثابت قدم رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حمایت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کی حمایت کی اور انہیں تسلی دی۔ آپ نے اس وقت بھی اپنے بہن کی مدد کی جب وہ شدید مشکل میں تھی۔ آپ کی محبت اور حمایت نے فاطمہ کو مزید حوصلہ دیا اور وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ فتح مکہ اور فاطمہ کی کامیابی۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو حضرت عقبہ بن عامر اور ان کی بہن فاطمہ نے بھی اسلام کی فتح کی خوشیاں منائیں۔ مکہ کی فتح کے بعد فاطمہ کو بہت سی مشکلات سے نجات ملی اور انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آخری ایام۔ حضرت عقبہ بن عامر کی زندگی کا آخری دور عبادت اور علم کی خدمت میں گزرا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام مصر میں گزارے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی قبر مصر کی سرزمین میں ہے اور آج بھی مسلمان آپ کی خدمات کو یاد کرتے ہیں۔ وفات کے وقت کی وصیت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ آپ نے اپنے بچوں اور شاگردوں کو بلایا اور کہا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ آپ کی یہ وصیت ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھی جو اخلاص، تقوی اور دین کی خدمت سے عبارت تھی۔